حدیث پاک میں ہن محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، حضرت محمود بن لبید راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی۔ کیا خبر دی گئی؟ کہ طلق امراتہ ثلاثۃ طلیقات جمیعا، اے اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا۔ تو حضور رحمت اللہ علیہ غصہ نہیں آتا، لیکن جب سرکار کو بتایا گیا کہ فلاں نے 3 طلاق بیٹھے بیٹھے ایک ساتھ میں دے دیا، تو حدیث شریف میں ہے فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے، غصہ ہو کے کھڑے ہوئے، وقال اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ عز وجل، کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وانا بین اظہرکم، در حالے کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، ہائے افسوس جب میں موجود ہوں تمہارے بیچ میں، تب قرآن کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو حضور نے منع فرمایا کہ طلاق نہ دیا کرو 3، نہ مارو نہ طلاق دو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ حافظ قرآن ہوئے، مدرسہ دارالعلوم کی شکل میں آپ کے ہاں بن رہا ہے۔ اے لوگوں، آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ بھی رات برات جانا پڑھنا، اور اپنے بچے بچیوں کو اس ادارے سے جوڑ کر قرآن کی دولت ان کو دے دو، قرآن کا پڑھنے والا بنا دو۔ دیکھو آج جلسہ ہوا ہے، حضرت حافظ عدنان رضا سلمہ کے والد محترم جناب عالم فاروقی نے جلسہ کرایا، آپ لوگ آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، عشق قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ عشق رسول ضروری ہے۔ اگر عشق رسول نہیں ہوگا تو قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، عشق رسول ضروری ہے۔ مسلم شریف مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی جن کا نام ہے ذوالخویسرہ، یمن میں رہتے تھے۔ حضرت ذوالخویسرہ یمن سے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں ما اعدت لها، اے ذوالخویسرہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اب دیکھو، وہ سب صحابی تھے، نبی کے زمانے کے مسلمان تھے، ان سے زیادہ ہم لوگوں کو علم ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا یار، آج ہم ان سے زیادہ عالم بن سکتے ہیں۔ ذوالخویسرہ یمن سے آئے مدینہ نبی سے پوچھنے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا مطلب کہ ذوالخویسرہ کا ایمان تھا کہ جو نبی ہوگا وہ قیامت کے بارے میں علم رکھتا ہوگا۔ بولو تکبیر، رسالت، برکات قرآن، جشن دستار حدیث قرآن، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ذوالخویسرہ یمانی کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب معلوم ہوگا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو جب سرکار سے پوچھا تو سرکار نے ڈانٹا نہیں کہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نبی نے نہیں فرمایا میں نہیں جانتا ہوں، بلکہ نبی نے فرمایا ما اعدت لها، اے ذوالخویسرہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ تو ذوالخویسرہ کہتے ہیں ما اعدت لها، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی، کوئی تیاری نہیں۔ تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ مسلمانوں یقین جانو کہ صحابہ سے بہتر نہ ہم قرآن پڑھ سکتے، نہ ان سے بہتر ہماری نمازیں ہو سکتی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ان سے بہتر ہم حج ادا کر سکتے، نہ ان سے زیادہ ہم دین جان سکتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے تھے، کوئی صحابی بھی نمازی نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک دن ان کی فجر کی نماز صرف چھٹی تھی، ایک دن کی فجر چھٹی تھی، تو ایک دن کی فجر کے چھٹنے پہ اتنا روئے تھے کہ حدیث میں وَطَلَّ لِحْيَتُهُ، امیر معاویہ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، بہت روئے۔
اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. فرشتوں سے فرمائے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ, امیر معاویہ ایک فجر کی چھٹنے پہ اتنا نادم ہے, میں اس کے رونے پہ رحم کھا کہ میں اس کو 500 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ صحابی نماز نہیں چھوڑتے تھے, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. ہاں کیا کیا ہے؟ آگے کہتے اللہ انی احب اللہ ورسولہ, ہاں مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں. تیاری کوئی نہیں کی ہے مگر اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں. تو جب سرکار نے سنا تو فرمایا, مشکات کی حدیث میں ہے کہ ذوالخویسرہ گھبراؤ نہیں, المرء مع من احبا, انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو قیامت میں تم اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نماز روزہ پہ ناز نہیں کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, تلاوت قرآن کرتے تھے, صدقہ کرتے تھے, لیکن ناز نہیں کرتے تھے. ناز اگر ان کو تھا تو نبی کی محبت پہ ناز تھا, نبی کی غلامی پہ ناز تھا. اس لیے لوگوں نبی سے عشق کرو, عشق نبی محبت رسول بڑی دولت ہے. کہنے والے نے کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا, عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا, اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا, اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. اور آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا. آئے 1,24,000 نبیوں کے بعد, لیکن ان کا چرچا ہر نبی کے زمانے میں رہا. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان پیغمبر اپنے تخت کے اوپر بیٹھے اڑتے جا رہے تھے. کتنا بڑا تخت رہا ہے سلیمان پیغمبر کے. آج ہمارا تمہارا تخت 4 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا لمبا چوڑا تھا؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ 60 گز چوڑا تھا اور 80 گز لمبا تھا. 60 گز اور 80 گز. اور اکیلے نہیں ہوتے تھے, ان کی لشکر ہوتی تھی, چرند پرند ہوتے تھے, ہر طرح کے جانور ہوتے تھے اور انسان ہوتے تھے. اور جب کہیں جانا ہوتا تھا تو سلیمان علیہ السلام صرف تخت کو حکم دے دیتے تھے کہ فلاں جگہ چل, پس وہ تخت سب کو لے کے ہواؤں میں اڑنے لگتا تھا. نہ کوئی پر تھا نہ کوئی ڈرائیور, بحکم سلیمان کا انتظار کرتا تھا. جیسے حکم ہوتا تھا وہ تخت اڑتا ہوا چل دیتا تھا. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا. اڑتے اڑتے جب مدینہ کے اوپر پہنچا, مدینہ شریف کے اوپر جب سلیمان پیغمبر کا تخت پہنچا تو حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے تخت پر بیٹھنے والوں سے کہا, اے لوگوں دیکھو دیکھو, حاضی دار و ہجرت نبی آخری زمان. اے لوگوں دیکھو یہی وہ شہر ہے, یہی وہ مدینہ ہے جہاں آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے. ابھی میرے پیغمبر آئے بھی نہیں ہیں, کافی سال پہلے سلیمان پیغمبر آج بشارت دے رہے ہیں کہ لوگوں یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. فَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِهِ, تو مبارکبادی ہے اس کے لیے جو ان پر ایمان لے آئے گا. وَاتَّبَعُوا, اور مبارکبادی اس کے لیے بھی ہے جو لوگ آنے والے آخری نبی کی پیروی کریں گے. تو میرے پیغمبر آئے نہیں, سلیمان بھی اپنے زمانے میں تذکرہ کرتے رہے, ان کے ابا داؤد بھی اپنے زمانے میں تذکرہ کرتے رہے, سارے نبیوں نے تذکرہ کیا.
اسی لیے کہنے والے کہاں ماموں آئے تھے کہ دودھ مانگ آئے رہے نہ تھے تھے تمہارے در پہ والے میں نے حضور دودھ نہیں دیا مگر اندر گیا لٹیا ان لایا کا چرچا تھا اٹھائی مگر مارا آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا اور یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی رفیق صاحب پنڈا پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں آ رہے ہیں سب سے بڑی دولت اب دونوں قریب آئے خاندان حضرت عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ آج سے آدھا اتنے بڑے صحابی کہ حضور فرماتے اگر میرے بعد نبی آتے تو اللہ تعالیٰ عمر کو بنا ہمارا وہ عمر کام کہتے بالکل ہیں ہی یا ختم اللہ ہو گیا کچھ تو کرو تو ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کو ابو بکر کے 2 نیکیوں کے برابر کر دیتا کہتے یا اللہ کاش ہماری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی 2 نیکیوں کے برابر تو کر دیتا غلطی معاف کر دیتے جلالی بھی ہوتے عمر کی ساری زندگی کی نیکی جب کہ حضور سے پوچھا گیا آسمان میں تارے ترس بھی بہت کتنے جلدی جتنے ہے ہوتے نیکیاں کسی کے پاس ہے تو سرکار نے عمر کے بارے میں والا ہو فرمایا گریہ ازاری کرنے والا ہو حضرت عمر خدا سے کی قسم یہ اللہ والے جلالی بھی بہت ہوتے ہیں اور دو جناب نیکی والے کون ہیں آتا تو بڑی کہ آپ اپنی پوری زندگی کی نیکی کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی 2 نیکیوں کے بارے برابر مان لیتا وہ ابو بکر کی 2 نیکیاں کون ہیں آدھا کلو بھیج تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی پہلی نیکی جب مکہ کے لوگ حضور کو قتل کرنے کے لیے گھیرے تھے تو حضور نے مکہ چھوڑا تھا تو اس وقت اس رات میں رسول کا ساتھ کس نے دیا تھا ابو بکر نے دیا تھا اپنے کندھے پہ بٹھا کے اور مکہ سے راتوں رات یہ ہے اللہ والے تک لے کے گئے تھے تو عظمت والے شان والے عزت والے طاقت والے جیسا کہہ دیا رب نے ویسا کر دیا سارا دنیا سارا زمانہ دشمن لیکن ابو بکر اپنے کندھے اللہ ان کا قرآن شریف میں جگہ جگہ میرے اللہ نے ان کا بیان کیا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی پاکیزہ زبان سے ان اللہ والوں کا بیان فرمایا اللہ والے طاقت والے ہیں عزت والے ہیں شان والے ہیں ایک ایک چیز لا مثال ہے زکاة دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے تو جب زکاة دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھائی کہا میں ان سے جہاد کروں گا تو حضرت عمر نے منع کیا کہا ابو بکر تلوار نہ اٹھاؤ ابھی سرکار کا وصال ہوا ہے اور تلوار اٹھاؤ گے تو لوگ ایمان سے دور ہو جائیں گے اتنی سختی نہ کرو تلوار نہ اٹھاؤ ورنہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کیا جواب دیا کہا تھا عمر قد انقطع الوحی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا وحی نہیں آئے گی وَتَمَّ الدِّينُ اور دین مکمل ہو گیا روشن دل اور روشن ضمیروں کی بات کرتے رہو ہو سکتا ہے روشنی کی کوئی کرن تمہارے دل پہ لگ جائے کر دے تو اسلام میں سے تمہارے دل میں بھی خدا کرے اندھیرے مٹ جائیں اور اجالے پیدا ہو جائیں وَأَنَا اور راستے ختم ہو حَيٌّ گئے عمر میں زندہ رہوں اور دین گھٹ جائے اے عمر خدا کی قسم ابو بکر کو اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن دین گھٹے اور ابو بکر زندہ رہے میں تلوار اٹھاؤں گا اور زکاة وصولوں گا اور جو لوگ جن رسیوں میں